بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ اخلاق حسنہ کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک اہم ترین پہلو ہے جسے سچائی کہتے ہیں۔ سچائی کا کیا مطلب ہے؟ کسی بات کو واقعہ کے مطابق بیان کرنا، حقیقت کے مطابق بیان کرنا، واضح کرنا، کہہ دینا سچائی کہلاتا ہے، سچ بولنا۔ اور خلاف واقعہ بات کرنے کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ بات کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا اور حقیقت جیسے ہے اس کے اپوزٹ اس کو پیش کرنا، یہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ فضائل اخلاق یا محاسن اخلاق، اس کے اندر سچائی کو بڑا اہم مقام حاصل ہے۔ قرآن مجید میں سچ بولنے اور سچائی کو اختیار کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو سب سے پہلے سچا پیش کیا کہ سچ بولنا ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کر رکھی ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بات کرنے میں سچ کون بول سکتا ہے؟ کون زیادہ سچا ہے؟ کہیں ارشاد ہوا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، صحیح بات کہو، سچی بات کہو۔ جھوٹ بولنے کو قرآن مجید میں اس کی مذمت کی گئی۔ جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت کا مستحق ٹھہرایا اور ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری آیات جن کے اندر سچ بولنے کی تاکید، سچ کو اختیار کرنے کی تاکید موجود ہے اور جھوٹ سے بچنے کی اور جھوٹی بات سے بچنے کی تلقین موجود ہے۔ نہ صرف یہ کہ جھوٹ بولنا نہیں ہے، بلکہ کوئی جھوٹی گواہی دینا یہ بھی منع کیا گیا۔ ایمان والوں کی جو صفت قرآن مجید میں ایک جگہ بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ ایمان والے وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، گواہی کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں سچ کو اختیار کرنے اور جھوٹ سے بچنے کی بہت زیادہ تلقین کی۔ آپ نے واضح الفاظ کے اندر یہ ارشاد فرمایا الصدق ینجی، سچ نجات دیتا ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ کیا ہے؟ ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ عملی زندگی میں اس کا مشاہدہ روزمرہ معاملات کے اندر کیا جا سکتا ہے کہ کس انداز سے سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ کامیاب کر رہا ہوتا ہے اور جھوٹ بولنے والا انجام کار، آخر کار نامراد ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنا منافق کی علامات میں سے قرار دیا۔ دیگر موضوعات کے اندر بھی یہ حدیث کوٹ ہوتی رہتی ہے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی کتنی علامات ہیں؟ 3 علامات ہیں۔ پہلے نمبر پہ اذا حدث کذب، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ بات، گفتگو، قول کے اندر جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامات میں سے ہے۔ اور منافق کی اگر تینوں علامات اس کے اندر موجود ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا، تو وہ پکا منافق ہے۔ اور اگر کوئی ایک صفت موجود ہے تو وہ اتنا منافق ضرور ہے جب تک کہ اس کو ترک نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام آپ سے سوال کیا کرتے تھے مسائل کو سمجھنے کے لیے۔ صحابہ نے آپ سے بنی اسرائیل کی طرح قیل و قال نہیں کیا کہ بھئی یہ بات کیسے ہے، یہ بات کیسے ہے۔ جیسے گائے کو ذبح کرنے کے واقعہ میں بنی اسرائیل کے سوال و جواب موسیٰ علیہ السلام سے ہوئے، ایسے صحابہ کرام نے بلا وجہ سوالات نہیں پوچھے، بلکہ سمجھنے کے لیے سوال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات استفہامی سوال کیا کرتے تھے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بات کیسے ہے؟ تو یہ ایک انداز تعلیم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور بزدل بھی ہو۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی مومن ہے، مسلمان ہے اور وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ مومن بھی ہو اور بخیل بھی ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے مسلمان، مومن؟ آپ نے فرمایا کہ مومن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایمان اور جھوٹ 2 چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ مومن سچا ہوتا ہے، سچ بولتا ہے۔ کیوں؟ جھوٹ بولنا تو منافق کی علامت ہے۔ اگر نفاق ہے تو ایمان تو نہیں ہے نا اس طرح کا۔ نفاق ہے تو ایمان کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ نفاق کی علامت ہے، چاہے عملی نفاق کی علامت ہے، تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین جن کے اندر یہ ارشادات موجود ہیں کہ سچ والوں کا ساتھ دو، سچ بولو اور سچ کو پروموٹ کرو۔ جھوٹ کی نوست، جھوٹ کی جو ہے وہ خرابیاں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ واضح کر دیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سچ کا دائرہ کار کیا ہے، کن کن پہلوؤں سے سچ بولنا لازم ہے۔ سچ کے دائرہ کار کو اگر ہم دیکھتے ہیں، سچائی کی جو کوئی صورتیں، کوئی شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سچائی کی کون کون سی شکلیں، صورتیں ہو سکتی ہیں، اور اس سچائی کا دائرہ کار کیا ہے، کن کن شعبوں میں اور کن کن پہلوؤں سے سچائی کی ضرورت ہے زندگی کے ہر شعبہ میں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قول کی سچائی ضروری ہے، یعنی ہماری گفتگو، ہماری بات، ہمارا قول یہ سچ پر مبنی ہونا چاہیے، اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش نہ ہو۔ احادیث میں مذاق سے بھی جھوٹ بولنے کو منع کیا گیا ہے۔ مذاقاً بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ہم بعض اوقات ایک دوسرے کے لیے مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، حدیث میں اس کی بھی ممانعت موجود ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ بس 1-2 ایگزمپشنز ہیں کہ جس کو اسلام نے ایگزمپٹ کیا۔ مثال کے طور پہ احادیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 بندوں کے اندر صلح کروانے والا بندہ اگر کوئی بات خلاف واقعہ کرتا ہے تو وہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے آگے مقصد بہت بڑا ہے۔
دو بندے لڑے ہوئے ہیں، ان میں صلح کروانی ہے، ایک کو جا کر کہا بھئی وہ تو تمہارے بارے میں بہت اچھا سوچتا ہے، اچھے خیالات ہیں، دوسرے کو جا کے اس کے بارے میں دل نرم کیا کہ اس کے تو تمہارے بارے میں بڑے اچھے خیالات ہیں. تو یہ دونوں چیزیں گویا کہ اس کو ملانے کے لیے تھیں. تو اس ایک چیز کے اندر استثناء دیا ہے اسلام نے کہ یہ بات اگر غلط بھی ہوگی تو اس کو گناہ جھوٹ کا نہیں ملے گا، ورنہ اس کے علاوہ جھوٹ کی اتنی سختی سے ممانعت ہے کہ اس کو بالکل دین کے اندر اس کو جگہ نہیں دی گئی، ہمیں اپنی عملی زندگی میں اس سے منع کیا گیا ہے. قول کی سچائی جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آتی ہے کہ ہماری بات جو ہے، ہماری گفتگو جو ہے وہ سچ پر مبنی ہو، اس کے اندر جھوٹ نہ ہو، خلاف واقعہ بات نہ ہو. وہی احادیث اور آیات جن کے اندر اس کے فضائل بیان کیے گئے اور اس کی جو ہے وہ انعامات بیان کیے گئے یا اس کی خرابیوں کو بیان کیا گیا جھوٹ کی، وہ اس پر اطلاق ہوتا ہے اس کا. دوسرے نمبر پر ہماری عمل کی سچائی ہے. پریکٹیکل جو کام ہم کر رہے ہیں، ایکشنز ہمارے ہوتے ہیں، وہ صحیح ہونے چاہیے، سچے ہونے چاہیے. عمل کی سچائی یہ ہے کہ ہم پورے اخلاص کے ساتھ کام کریں، کام کرنے میں کوتاہی اور چوری نہ کریں، پورے آداب کے ساتھ اعمال بجا لائیں، چاہے عبادات کے اعمال ہوں، ہمارے معاش کے اعمال ہوں، ہماری معاشرت کے اعمال ہوں، وہ پورے آداب کے ساتھ اور پوری شرائط کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اور صحیح طور پہ ادا کیا جائیں. ہمارا عمل اور ہماری بات ان دونوں میں بھی مطابقت ہو کہ ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہمارے افعال وہ ہماری گفتگو، ہمارے دعوے، ہمارے قول کے مطابق ہوں. یہ عمل کی سچائی ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. گویا کہ پریکٹیکلی اگر کوئی چیز نہیں کی جاتی تو یہ اپنے قول اور فعل میں تضاد آ جاتا ہے. قول اور فعل میں تضاد عمل کی سچائی سے دور لے جاتا ہے. اور ویسے بھی عمل کی سچائی یہ ہے کہ کام کو پوری تندہی کے ساتھ کیا جائے. عمل ہی تو ہے جو انسان کو آگے لے کے جاتا ہے. چاہے اعمال، ایک انسان نے ایمان قبول کر لیا، دین کا اقرار کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد اگر وہ اپنے ارکان سے، اعضاء سے، جوارح سے اس کا اظہار نہیں کرتا تو وہ تو مومن کامل نہیں ہے. اظہار کرنا پڑتا ہے، اس ایمان کا اظہار اپنے اعمال کے ذریعے کرنا پڑتا ہے. ایمان کامل ہے، اس کے بعد اعمال کے ذریعے اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے. عملی طور پہ وہ مومن بن کے دکھانا پڑتا ہے. اور اس کے لیے جو عبادات کا جو پورا ایک سسٹم دیا گیا ہے یا دیگر جو اعمال ہیں جس کی تلقین کی گئی ہے، ان کو بجا لانا ضروری ہے. عمل پریکٹس جب تک نہیں ہے، پوری کوشش کے ساتھ نہیں ہے، تو گویا کہ آپ ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی طرف نہیں بڑھ رہے. کسی شاعر نے عمل کے حوالے سے بڑی عمدہ بات کہی، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. پریکٹس، جو پریکٹس ہے نا عمل، اب یہ رائٹ وے پہ ہونا چاہیے تو عمل کی سچائی ہے. یہ پورے آداب کے ساتھ، پوری شرائط کے ساتھ ادا ہو تو یہ عمل کی سچائی ہے. قول کے مطابق ہو تو یہ عمل کی سچائی ہے. اعمال کے اندر خشوع اور خضوع ہوگا، پورے خلوص اور للہیت کے ساتھ اعمال ہوں گے، ہمارے عبادات کے اعمال ہوں یا کوئی بھی ہوں، تو اس میں یہ عمل ہمارا جو ہے یہ سچائی کی جانب ہوگا اور اس کا جو اثر ہے وہ ہماری زندگی میں نظر آئے گا. اس کے بعد کیا ہے؟
قلبی سچائی، نظریاتی، ہمارے نظریات، ہمارا قلب، ہمارا دل وہ گواہی دے جو سچ کے ساتھ ہے۔ جو دل ہے اس کے اندر ارادہ اور نیت ہوتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، اعمال کے ثواب کا، اجر کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے النیت خیر من العمل، کہ نیت جو ہے وہ عمل سے بھی بہتر ہے۔ پہلے نیت ہوگی تو پھر عمل ہوگا نا، پہلے ہم دل میں ارادہ کرتے ہیں، مائنڈ میپنگ کرتے ہیں، تو پھر کوئی ایکشن اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو قلبی سچائی ہے، دل کی جو سچائی ہے، انسان کی نیت درست ہو، اس کی فکر اور سوچ درست ہو، فکری طور پہ وہ الجھا ہوا نہ ہو، وہ فکری طور پہ جھوٹے نظریات اپنے دماغ میں بٹھا کے نہ بیٹھا ہو، اسلام کے بارے میں اس کا نظریہ بالکل کلیئر ہو، وہ سچ پر مبنی بات کو سمجھے، سنے، دلائل کے ساتھ اپنے فکر کا، اپنے ایمان کا حصہ بنائے، اور اس کے بعد اپنی نیت اور اپنا ارادہ اس کو بھی درست رکھے، اور دل سے اس ایمان کی تصدیق کرتا رہے، اور دل سے اس کی تجدید کرتا رہے، اور اس کو صحیح طور پہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اپنے ارادے کے اندر اس بات کو شامل رکھے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ سچائی کی کچھ صورتیں ہیں جن کو ہم اپنی عملی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سچائی کے فوائد اور اثرات کیا ہیں ہماری زندگی میں، اس کے جو مرتب ہوتے ہیں۔ یہ چند چیزیں اس سلسلہ میں کچھ واضح کی جا سکتی ہیں کہ اگر سچ بولنے کی عادت ہے، سچ بولتے ہیں، فرسٹ آف آل انسان خود اعتمادی حاصل کرتا ہے۔ جو سچ بولنے والا ہے وہ گھبراتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کسی جگہ پہ اگر سچ بولنے کی وجہ سے کوئی فتنہ ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے اوائڈ کر لینا چاہیے، لیکن سچ بولنے والا جو ہے، یعنی اوائڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ بول لیں، کہیں ضرورت ہے بات کو وہاں پہ نہ واضح کیا جائے کہ اس کی وجہ سے کوئی فتنہ، کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، تو اس کو خاموش ہو جانا بہتر ہے، لیکن جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سچ بول دیا تو اس کے بعد کیا ہے؟ اعتماد بڑھتا ہے، اعتماد ڈیولپ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سچ بولنے والا باہمی اعتماد بھی حاصل کرتا ہے، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ جن ٹریڈرز کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ، جن رشتہ داروں، دوستوں اور اپنے معاشرتی طور پہ جن کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، اگر وہ سچ بولنے کے عادی ہیں تو ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد ڈیولپ ہوتا ہے۔ باہمی اعتماد پیدا ہونا معاشرے کے معاملات کو اچھے انداز سے چلانے کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ تو معاشرے تباہ ہو جائیں۔ ٹرسٹ کر کے کوئی بندہ کسی کو کوئی لین دین کرتا ہے، اس پہ کوئی اعتماد کر کے اس کو کوئی بات بتاتا ہے، تو یہ باہمی اعتماد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان سچ بولنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قوت برداشت پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی جگہ پہ جھوٹ بولنے کو دل کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی جگہ پہ ایسے خیال آتا ہے کہ بھئی یہ بات ایسے کر دی جائے تو شاید یہ بینیفٹ ہو جائے، لیکن اس وقت یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، یہ بات انسان کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ جب وہ یہ سوچ کر ایوائڈ کرے گا تو اس کے اندر قوت برداشت بھی پیدا ہوتی ہے، اور سچے آدمی کے تلخ حقائق کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے سچے آدمی کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، اسے سچ پھر کڑوا نہیں لگتا۔ اور ایک مشہور محاورہ ہے نا، سانچ کو آنچ نہیں، تو کامیابی ملتی ہے۔ سچ بولنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، سانچ کو کبھی آنچ نہیں آتی۔ اللہ نے جب فرما دیا صدق ینجی، کہ سچ نجات دیتا ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس بات میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ اچھا جی، کامیابی ملتی ہے، اطمینان قلب ملتا ہے،
جو سچ بولنے والا ہے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، سکون قلب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا ہے اور میں نے اپنی طور پہ کوئی چیز چھپائی نہیں، غلط بیانی نہیں کی اور سچ بولا ہے، اپنے عمل میں بھی سچائی، نیت کی بھی سچائی اور اپنی بات میں بھی سچائی۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو سچ بولنے والا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص عزت سے نوازا ہوتا ہے معاشرے کے اندر۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کے نزدیک وہ سچ بولنے والوں میں لکھا جاتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کے نزدیک جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کونوا مع الصادقین، کیوں فرمایا کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ کیونکہ وہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں، تم عزت دار لوگوں کی کمپنی اختیار کرو، عزت دار لوگ، آنریبل لوگوں کے اندر تم شامل ہو جاؤ، ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے اندر ہو جاؤ۔ تو یہ چند ایک پہلو تھے جن کو آپ کے لیول پہ، آپ کی کلاس، آپ کے لیکچر کے اعتبار سے اس راؤنڈ اباؤٹ اتنی چیزیں جاننا یہ کافی ہیں۔ اس کو ذرا اور وسیع انداز سے خود بھی دیکھیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کیجیے۔ اپنے تمام معاملات میں سچ بولنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کوئی کویسچن ہے میرے لیکچر کے بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔